Assalamu alaikum. So we will be starting with our current affairs session today. And in this regard, our topic is the Palestinian issue, जो कि हमारे current affairs का बहुत ही critical भी है, current topic भी है, और ऐसा topic जो कि बार बार test भी होता है. So we would be continuing with that. अच्छा, पैलेस्टाइन इशू है क्या? इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट दैट रिमेन्स अ क्रिटिकल कंसर्न इन ग्लोबल अफेयर्स. देखें, कुछ डिस्प्यूट्स ग्लोबल लेवल पर ऐसे होते हैं जो कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन सेट करते हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो ये पैलेस्टाइन इशू है. इसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आयरन कर्टन, मार्शल प्लान, उसने दुनिया की एक डायरेक्शन सेट की थी, जियो पॉलिटिक्स की और इवन जियो इकोनॉमिक्स की. इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो एक बाइपोलर वर्ल्ड वजूद में आई थी, उसके साथ साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा भी है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही, बल्कि वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद वजूद में आया था, जिससे पूरी दुनिया की डायरेक्शन, उसकी सिमत जो है वो तय होना शुरू हुई. वो था क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1947. तो ये क्यों, मतलब इसमें ऐसी क्या चीज है? अब तो चले हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए हैं, देव बीन किल्ड, और पैलेस्टाइन जो नेशन है उनके कंट्री के ऊपर एक इलीगल ऑक्यूपेशन, जो कि हमारा क्लेम है, मुस्लिम उम्मा का क्लेम है, इसराइल की तरफ से है. लेकिन हम इन कंट्रास्ट ये भी देखते हैं कि इसराइल के क्लेम के ऊपर, कि उनका हिस्टोरिकल क्लेम है, उनके फोर फादर्स के की लैंड है, प्रॉमिस लैंड है उनका, उस पर भी हम देखते हैं कि उन्हें पजीराई मिलती है, उन्हें सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो व्हाई इज दिस सच अ थॉर्नी इशू? इसको हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे. पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द की एरियाज ऑफ डिस्प्यूट. मसले के जो अहम नुकात हैं वो क्या हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो इलाके का डिस्प्यूट, सेटलमेंट और बॉर्डर कंट्रोल. कौन सा इलाका किसका है, किसकी आबादी कहाँ पर सेटल होगी, बॉर्डर्स क्या हैं. सबसे पहले बुनियादी चीज तो ये है पैलेस्टाइन इशू के अंदर. उसके बाद है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी. यहाँ पर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसराइल जबरदस्ती और अदरवाइज वजूद में आया है 1947 के अंदर, मगर उससे पहले तो पैलेस्टीनियन स्टेट एग्जिस्ट करता था और हमेशा से करता रहा है, जब से हजरत उमर ने गालबन वहां पर कब्जा जो है वो उसको कब्जा किया था, बैतुल मुकद्दस को. उससे पहले क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहां पे रह रही थी, और उससे बहुत सदियों पहले, ऑलमोस्ट 2000 3000 ईयर्स बैक, जूइश कंट्रोल था. सो ये दूसरी चीज है. तीसरी चीज, पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस एंड राइट ऑफ रिटर्न. इसराइल के बन जाने से वहां के जो नेटिव लोग थे, पैलेस्टीनियंस थे, वो खुद अपने ही मुल्क के अंदर रेफ्यूजी बन गए. उनको निकाल दिया गया उनकी जमीन से. अब जाहिर है ये एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी बन गया है. फिर उनके रिटर्न और रिहेबिलिटेशन, ये एक अलहदा मसला है जो कि रिजॉल्व होना बाकी है. चौथी चीज
जेरूसलम का स्टेटस एंड होली सिटी सिग्निफिकेंस एंड डिस्प्यूटेड ओनरशिप। आप सबको पता है जेरूसलम, वहाँ की जो तीन सबसे बड़े रिलीजन हैं जो कि डोमिनेट करते हैं इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट को, दे आर इस्लाम, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लाम में आपको पता है बैतुल मुकद्दस की किबला सानी की हैसियत है। कुछ लोग किबला अव्वल कहते हैं इसको। और हमारे लिए मस्जिद अक्सा जो हरमैन शरीफैन के बाद सबसे ज़्यादा मुकद्दस मकाम है। और वहीं पे जो दूसरा हमारा सबसे मुकद्दस मकाम है, कोई बताएगा मस्जिद अक्सा के अलावा क्या है मुस्लिम्स के लिए? दूसरा सबसे मुकद्दस मकाम है डोम ऑफ द रॉक, जिसको आप गुम्बद सुखरा भी कहते हैं। जो गोल्डन डोम अक्सर आपको तस्वीरों में नजर आता है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है। वो अ, अब्दुल मलिक बिन मरवान, जो उमैयद डायनेस्टी के खलीफा थे, उनके ज़माने में मस्जिद बनाई गई थी उस जगह पर जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शुरू हुई थी। तो हमारे लिए सारे मुकद्दस मकामात हैं, मस्जिद अक्सा, गुम्बद सखरा। इसी के साथ साथ जो जूज हैं, उनके लिए भी जेरूसलम की एक सिग्निफिकेंस है। वो उनका किबला है। उनकी जो वेलिंग वॉल है वो वहां पे है। टेम्पल ऑफ सोलोमन वो कहते हैं, वो इसी जगह पे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जो कि दो बार कंस्ट्रक्ट होके डिस्ट्रॉय हुआ हुआ था। और जेरूसलम इसी के साथ साथ क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत मुकद्दस जगह है। हजरत ईसा, वो लोग जीसस क्राइस्ट जिन्हें कहते हैं, उनकी पैदाइश बकौल क्रिश्चियंस के उनकी क्रूसिफिक्शन सब कुछ जेरूसलम में हुई थी। इट इज एन इंटेंसली डिस्प्यूटेड क्लेम ऑफ ओनरशिप, जेरूसलम जो है। फिर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक जरूरी चीज है, दैट इज गाजा स्ट्रिप। वहां पर आजकल आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ब्लॉकेड, और उनकी तरफ से इल्जाम लगा हुआ मिलिटेंट एक्टिविटी का है। अब हमने जो भी बातचीत की है, ये तो हमें पता चल गया है कि ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है, जिसमें यूएन का रोल भी जरूरी है, यूएस का रोल भी जरूरी है, यूरोपियन यूनियन का भी है, और अरब लीग का भी है। यहाँ पे मैं ठहरूंगा और आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। यूएन का रोल तो समझ में आता है पीस कीपिंग का। अरब लीग का भी समझ में आता है कि चूंकि वो पैलेस्टीनियंस जो है वो अरब्स हैं, तो अरब्स का स्टेक है उसके अंदर। वुड एनीवन टेल मी कि अमेरिका और यूरोप का क्या स्टेक है वहां पर? ये कोई बताएगा? ठीक है, अमेरिका सपोर्टेड इसराइल, बट व्हाई? अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है इसराइल को? एंड आई नीड अ रीजन जो कि आप लोग पेपर में कोट कर सकें। वो वाला मुझे रीजन नहीं दीजिएगा जो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बेस करता है। मैं यू यू मस्ट गिव अ वेल ग्राउंडेड रीजन। अगर आपकी इस पर कोई रिसर्च या कुछ सुना है आपने, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दैट। Why does United States and Europe supports Israel's claim on Palestinian state and Jerusalem? देखें, इसका जवाब ये है। अच्छा, जवाब देने से पहले एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप में से सोशियोलॉजी किसी ने ऑप्ट की है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट?
کسی کے پاس سوشیولوجی ہے ایز اے سبجیکٹ سی ایس ایس کے اندر آپ میں سے؟ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یورپین سوسائٹی جو کیونکہ ہے سر نا وہ، جی سوری. سر اس کی دو تین ریزنز ہو سکتی ہیں. یا تو اسرائیل کے اندر امریکہ کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یا پھر جو اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے، مطلب آئی ٹی کے حوالے سے بھی اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، جس طرح ہم فری لانس پلیٹ فارم ہیں وہاں ہوں. پر بھی اسی اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں. ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا سر، اسرائیل کے ارد گرد سارے جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں، تو امریکہ اسرائیل کو ایز اے پروگزی بھی یوز کر سکتا ہے وہاں پر اپنے ان کنٹریز کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو سر یہ دو تین ریزن میرے مائنڈ میں تھے. ہاں اینڈ دے آر ویری ویلڈ ریزنس. جوش جو لابی ہے ان کی فائنینشیل مارکیٹ کے اندر، میڈیا مارکیٹ کے اندر، ان امریکہ اینڈ ایکڈیمک سینٹرز کے اندر بہت زیادہ انگریس ہے، بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو ان کی لابینگ بالکل بہت مضبوط ہے وہاں پہ، دیر از نو ڈینائنگ دیٹ. دوسرا آپ نے بتایا کہ وہ کوئی ان کے پروڈکٹس وغیرہ، ویل اسرائیل کے پروڈکٹس کوئی مارکیٹ، گلوبل مارکیٹ پہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، بٹ یہ سگنیفیکنس اپنی ہے. جو تیسری آپ نے بات کی ہے کہ مسلم کنٹریز اینڈ پرٹیکولرلی آئل رچ مڈل ایسٹرن کنٹریز وہ وہاں پہ ہیں. اسرائیل وڈ امریکہ وڈ وانٹ اے پراکسی اپنا وہاں پہ، یہ بھی ایک ویلڈ ریزن ہے. دے آر گڈ ویل گراؤنڈیڈ کلیمز، سوائے دوسرا والا جو تھا. باقی دو آپ کے ویلڈ ہیں. تیسری چیز دیکھیں، پراکسی تو لیکن میرے لحاظ سے امریکہ کسی کو بھی بنا لیتا. آپ لوگوں کو لارنس آف اریبیا کا تو پتہ ہے، اور اسی کی جو جو ولی مکہ تھے حسین ابن علی، ڈیورنگ دا ٹائم آف فرسٹ ورلڈ وار، انہی کی فیملی کو جارڈن بھی دیا تھا ریوارڈ کرنے کے لیے. تو جارڈن کو ہی پراکسی بنا لیتے، اتنا ہنگامہ کر کے ایک اسٹیٹ کو کیوں بنانا تھا ڈسپلیس کر کے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین سوسائٹی اینڈ آلسو امریکن سوسائٹی، ان کی جو سوسائٹی ہے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوئی ہے. پرٹیکولرلی میں یورپین سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. مڈل ایجز، پیریڈ آف رینیساں، یہ جو ہم آج ان کی ویلیوز دیکھتے ہیں اور ان سے بڑا امپریس بھی ہوتے ہیں کہ کیسے گورنمنٹ کو یہ لوگ اس کا ڈیو رول ایکنالج بھی کرتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، اور اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں جیسے کہ ان کے لیے مطلب قرآن حدیث کا درجہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریشن، بلکہ آئی شوڈ سے سوشل انٹیگریشن، یہ باقاعدہ فلسفی وہاں پر بنی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو ایمبریس کی ہے. اس میں روزیو، لاک، یہ جتنے فلاسفرز تھے، ایمائل دورخائم، ان کی تھیریز دے ور ریئلی پاپولر. اور اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ ری انفورس ہے، اور وہ ڈائریکٹلی لنک ہے سوشل انٹیگریشن کے ساتھ. اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا، جو جوش پاپولیشن تھی جب ان کو نکالا گیا تھا کرسچن ایرا کے اندر اور ایون مسلم ایرا کے اندر، یہ پیلسٹائن کے علاقے سے، تو وہ ان کا ڈیاسپورا یورپ میں بھی تھا اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، لارجلی ان یورپ. یورپینز کہتے تھے کہ یہ جو جوش ڈائسپورا ہے یہ انٹیگریٹ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی کے ساتھ، ان کی ایک الگ پہچان، ایک مخصوص طور طریقہ. تو یہ جوش کویسچن ہمیشہ وہ ان کی، اگر آپ لٹریچر پڑھیں پرانے زمانے کی، اور بڑی نفرت بھی تھی انہیں جوس سے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہماری سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کر پاتے. اس کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ ان کا کلچر، ان کی سوسائٹی ہماری سوسائٹی سے بالکل مختلف ہے.
لہٰذا اس جوش کوشچن کا حل یہ ہے کہ ان کو ان کے آبا و اجداد کے علاقے میں، ان کے ہسٹوریکل لینڈ میں، ان کو ری سیٹل ریہیبلیٹیٹ کروا دیا جائے۔ یہ ایک تھیریز ہمیں ملتی ہیں یورپین لٹریچر کے اندر، اینڈ دیٹ از دا ریزن جو اتنا ایڈمنٹلی وہ لوگ اسرائیل کو بیک بھی کرتے ہیں۔ دوسری چیز پہ میں آ جاؤں، کرنٹ ڈیولپمنٹ۔ ایک تو یو ایس ریکگنیشن آف جیروزلم ایز اسرائیل's capital in 2017 بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، دی دین پریزیڈنٹ تھے، اب وہ کرنٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ پھر اسرائیل نیشن اسٹیٹ لا ان 2018 جس میں اسرائیل کو ایک ہول سول نیشن، ون نیشن ایکسپٹ کیا تھا اور پیلسٹائن کے وجود کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ پھر کچھ غزہ بارڈر پروٹیسٹ ہوئے تھے 1819 میں، کچھ اسرائیلی اینیکسیشن پلانز ہوئے 2020 میں، ایبراہم اکارڈز آپ لوگوں کو پتا ہے، جو نارملائزیشن آف ٹائز ود اسرائیل آف عرب کنٹریز کی ایک چلی تھی ویو۔ بٹ سب سے زیادہ جو امپیکٹ فل، سب سے زیادہ جو آئی شوڈ سے ڈیپلی انٹرینچنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ 2023 اکتوبر میں شروع ہونے والی اسرائیل حماس وار، جو کہ آج تک کنٹینیو ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا ہسٹوریکل اوور ویو اگر ہم دیکھیں، جو یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے پیلسٹائن کا، بیلفور ڈکلیریشن 1917 میں یو کے اندر ہوئی تھی، جس میں یو کے نے سپورٹ کیا تھا جوئش ہوم لینڈ کو پیلسٹائن کے اندر۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا بیلفور ڈکلیریشن کے بارے میں۔ اب آپ لوگوں کے تھوڑے سے ذہن میں ڈاٹس کنیکٹ ہونے چاہیے کہ بیلفور ڈکلیریشن کیوں ہوئی تھی۔ سو آئی ہوپ ناؤ یو ہیو این آئیڈیا کہ یہ بیلفور ڈکلیریشن کس لیے ہوئی تھی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پوائنٹ آپ لوگوں کو بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اینی بڈی؟ جی بالکل، Jewish diaspora, and you must remember this in this word. اس کے نام سے اس کو کہا گیا تھا the Jewish question in Europe۔ اسی بیلفور ڈکلیریشن اسی کا ہی آپ سمجھ لیں اس کا پینیکل تھا، اس سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشل فینومینن کا۔ پھر کچھ ٹائم لائن آف ایونٹس اگر ہم 1948 47 میں اسرائیل کے کو کریٹ کیا گیا تھا، 48 میں پیلسٹینین نکبہ، یعنی جس کو نقب لگانا ہم کہتے ہیں کہ گرا ڈالنا، کیٹاسٹرافک ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینینز، یہ 1948 میں شروع ہوئی، اور وہیں سے ہی ان کے آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئی تھی عرب اسرائیل کی۔ تو یہ سب سے پہلے ایک آرمسٹس اگریمنٹ ہوا تھا، جس میں ایک ٹیمپریری بارڈر بنا دیا گیا تھا، فرسٹ عرب اسرائیل وار، جو کہ 1948 میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ پھر فاؤنڈنگ آف پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ان 1964، PLO، جس کے جو کہ اب پیلسٹینین اتھارٹی کی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے۔
جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ، ناٹ حماس۔ پھر سیکنڈ عرب اسرائیل وار 1967 میں ہوئی تھی، 6 ڈے کی وار تھی جس میں اسرائیل نے غزہ کو آکیوپائی کر لیا تھا، ویسٹ بینک کو کر لیا تھا، اور گولان ہائٹس کو کر لیا تھا۔ 73 میں یوم کپور وار ہوئی تھی جس میں ایجپٹ اور سیریا، یعنی اب بات پیلسٹائن کے ہوم کی ٹیریٹری سے نکل کے باقی جو عرب کنٹریز تھے ان تک بھی پھیل گئی تھی، اور یہ ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ابھی اتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اوپر، تو یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں اٹیک کرتے اسرائیل کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دفعہ کر کے دیکھا ہے انہوں نے، 67 میں بھی 73 میں بھی، دونوں میں دیور thoroughly defeated۔ پھر 1982 میں اسرائیل نے لیبنان کو انویڈ کر کے وہاں پہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے جو سیلز تھے انہیں ختم کیا تھا، جیسے آپ لوگوں نے آج کے دور میں دیکھا ہے کہ حزب اللہ کو سیریا میں اس طریقے سے ختم کیا گیا ہے۔ آلدو کہ حزب اللہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، بٹ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس پوری کو ختم کر دیا انہوں نے۔ پھر 1987 میں فرسٹ انتفادہ یعنی پیلسٹینین ریزسٹنس، اور یہ فرسٹ انتفادہ ہے جو کہ حماس کے وجود کو آپ کہتے ہیں شروع کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا سنا ہے یحییٰ، ان کا پورا نام میں بول رہا ہوں، جو ابھی شہید ہوئے تھے حماس کے لیڈر، یحییٰ سنوار، ان کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں سنا تو بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نام آپ لوگ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم گیسنگ سب کا جواب نو ہے۔ اب یہاں پہ پھر میرا دوسرا سوال ہے، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جو بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں ایک اسرائیلی ڈرون بلڈنگ کے اندر گیا تھا اور ایک زخمی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک سٹک پھینکی تھی ڈرون کی طرف ایز اے لاسٹ ایکٹ آف ریزسٹنس، پھر اس کو مار دیا گیا تھا؟ وہ دیکھیے کسی نے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کی پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آج وہ ویڈیو دیکھیے گا، بہت وائرل ہوئی تھی۔ وہ حماس کے فاؤنڈنگ لیڈرز میں سے تھے یحییٰ سنوار، سمبل آف پیلسٹینین ریزسٹنس، مرتے دم تک بھی انہوں نے ریزسٹ کیا تھا۔ 1987 سے وہ انوالو تھے اس ریزسٹنس کے، اور وہ اب 2025 میں جا کے شہید ہوئے ہیں۔ بہت لمبا عرصہ اسرائیل کی قید میں بھی رہے ہیں، کینسر بھی ہوا تھا اسرائیلی جیل میں انہیں، وہیں ٹریٹ بھی ہوئے تھے، اینڈ فائنلی ہی واز مارٹرڈ دس ایئر۔ 1991 میں میڈرڈ پیس کانفرنس ہوئی تھی، جو which were the first اسرائیل پیلسٹین negotiations، لیکن اس میں یہ ضرور تھا کہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئے تھے لیکن کوئی میننگ فل حل نہیں نکلا تھا۔ پھر 1993 میں اوسلو ایکارڈز ہوئے تھے جس میں ایک فریم ورک فار پیس کی بات ہوئی تھی، اور پیلسٹینین اتھارٹی، پیلسٹائن کی گورنمنٹ جو کہ ویسٹ بینک میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ایک پروگرس ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے، پیلسٹائن کے کسی نہ کسی وجود کو تو مانا۔ پھر 1994 میں غزہ جریکو ایگریمنٹ،
جس میں تھوڑی اور پروگریس یہ ہوئی تھی کہ پیلسٹائن کو کچھ نہ کچھ خود مختاری ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر دی گئی تھی. اور یہ فرسٹ گورنمنٹ 1995 میں اوسلو ٹو ایکارڈ کے بعد پیلسٹائن کی بنی تھی. 1996 میں بینجامن نیتن یاہو واز الیکٹڈ اسرائیلی پرائم منسٹر، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اس پیس پروسیس کو روک دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1996 میں الیکٹ ہونے والا اسرائیلی پرائم منسٹر آج 2025 میں بھی اسرائیلی پرائم منسٹر ہے. جیسے 96 میں پیس پروسیس کو روکا تھا، اسی طرح یہاں بھی پیس پروسیس کو آج بھی روک رہے. اور جب یہ پروسیس اس نے روکا تھا تو 2000 کے اندر سیکنڈ انتفاضہ، جو پیلسٹینین اپرائزنگ ہے، جو پیلسٹینین ریزسٹنس ہے، وہ دوبارہ لانچ ہوئی. 2000 کے اندر کیمپ ڈیوڈ سمٹ ہوا تھا، امریکہ نے بروکر کیا تھا، وہ بھی فیل پیس نیگوسیشنز تھے. اب 2023 میں کیا ہوتا ہے؟ On 7th October 2023, Hamas launched a surprise attack on Israel, resulting in over 1,200 deaths and 240 people taken hostage. This led to Israel declaring a state of war and conducting airstrikes and a ground invasion of the Gaza Strip. Here, the conflict escalated into a humanitarian crisis with over 1.4 million Palestinians displaced and thousands killed. The situation was exacerbated by the destruction of infrastructure, including homes, hospitals, and schools. آپ لوگوں کو نظر آ ہی رہے کہ کیا کرائسس ہوا پہ. The international community attempted to broker a ceasefire between with Qatar and Egypt playing key roles in mediating a prisoner exchange between Israel and Hamas. However, the conflict continued with periods of relative calm punctuated by outbreaks of violence. آپ کو پتہ ہی ہے کہ قطر کے اندر وہ تھے اسماعیل ہنیہ. You know who was اسماعیل ہنیہ؟ پیلسٹائن کے پرائم منسٹر تھے، حماس کے لیڈر، جو کہ قطر میں بیس کرتے تھے. اور وہ ایران گئے تھے سویرنگ ان سیریمنی میں ایرانین پریزیڈنٹ کے. اینڈ ہی واز کلڈ بائی اسرائیل ان اے میزائل اٹیک، جس کے بعد پھر اسرائیل نے بھی رسپونڈ کیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو ایران کے ساتھ ان کی اسکلیشن ہوئی تھی in April 2024 when Israel and Iran exchanged direct strikes, marking a significant escalation in tensions between the two nations. This was followed by further clashes in July 2024. ویسٹ بینک کے اندر بھی وائلنس ہوئی تھی 2024 اگست میں. ادھر بھی اسرائیل نے لارج اسکیل اوفینسو لانچ کیا تھا، اور آج کے دن تک یہ کانفلکٹ چل رہا ہے. صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ on 21st January 2025 ایک سیز فائر اناؤنس ہوا تھا بٹوین حماس اینڈ اسرائیل. لیکن یہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک بلاکیڈ نہیں ختم کیا غزہ کا، یعنی ہیومینیٹیرین کرائسس ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے.
ایونٹس کو آپ چاہتے ہیں تو اس طرح بھی یاد رکھا جا سکتا ہے: بیلفور ڈکلیریشن، پھر 48 میں عرب اسرائیل وار، 6 ڈے وار ان 67، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ نیگوسیشنز بٹوین ہوم؟ حماس اینڈ اسرائیلی گورنمنٹ، یا حماس پیلسٹینین اتھارٹی کمبائنڈ ود اسرائیلی گورنمنٹ؟ انٹرنیشنل میڈیشن، کوئی گارنٹرز ہونے چاہیے، کوئی ایک ثالثی کے لیے کسی ملک کا، نیوٹرل ملک کا شامل ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا، وین یو ٹاک آف انٹرنیشنل میڈیشن، یہاں پر آپ یہ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ صرف یو ایس ہوگا تو بھی قابل قبول بات نہیں ہوگی۔ یو ایس کے ساتھ اگر چائنا مل کے کرے تو یہ ایک بیلنسڈ نیگوسیشن ہو سکتی ہیں۔ تیسرا، میوچول ریکگنیشن، یعنی پیلسٹینین اسٹیٹ کو اسرائیل ریکگنائز کرے اور پیلسٹینینز بھی اسرائیل کے وجود کو ریکگنائز کرے۔ ایک یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے گا۔ ایک اور حل بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ دونوں ایک ملک کے اندر رہیں، ایک سیکولر گورنمنٹ ہو، پیلسٹینین کوئی بندہ الیکٹ ہو جائے تو وہ پریزیڈنٹ بن جائے، جوش کوئی بندہ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ بن جائے، سب کی عبادت گاہوں کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن دونوں پارٹیز اس پہ تیار نہیں۔ دین تھوڑا سا ٹیریٹری اینڈ سیکیورٹی پر کمپرومائز بھی ضروری ہے دونوں کو۔ وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو گیو اپ این انچ ٹو گین مور۔ اپنے اپنے کلیمز دونوں یا تو تھوڑے کمپرومائز کریں، وچ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، جس کا ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ریفیوجی رائٹس کو ایڈریس کیا جائے۔ آپ نے ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سنا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ جی جارڈن لے لے تو ایجپٹ لے لے، تو اس طرح نہیں، ان کا تعلق جس بھی علاقے سے تھا سب سے پہلے انہیں وہاں پہ سیٹل کیا جائے۔ جو سب سے زیادہ پاپولر سمجھا جاتا ہے ڈیسیجن، وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، with Israel and Palestine coexisting as sovereign states, and that remains the widely accepted framework for peace۔ اس کے اندر لیکن اسٹیٹس آف جروسلم کا مسئلہ آتا ہے۔ چلے 2 ریاستیں بنا بھی دیں آپ، پیلسٹائن اور اسرائیل کی، جروسلم کس کے پاس جائے گا؟ جس کے پاس جروسلم ہوگا وہی وکٹری کلیم کرے گا۔ پھر اس میں ایک تیسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ جروسلم کو ایکسکلوڈ کر کے 2 اسٹیٹس بنائے جائیں، اور جروسلم کو ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر کے، جیسے ویٹیکن سٹی ہے، اس کا سٹیٹس اس طرح دیا جائے جس میں یو این کی ایڈمنسٹریشن ہے۔ ایک طریقہ کار وہ بھی ہے۔ اس پر ڈیٹیلڈ نوٹس آپ کو جو ہے میرے ان نوٹس پہ مل سکتے ہیں۔ یہ بیلفور ڈیکلیریشن کے اوپر تھا، that was issued on 2nd November 1917. 67-word document penned by Arthur James Balfour announced British support for the establishment of Jewish homeland in Palestine, fundamentally altering the region's trajectory۔ پھر یو این پارٹیشن پلان فار 1947، یہ بھی ایک یو این ریزولوشن تھا جو کہ پیلسٹینین سیلف گورننس پلان کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے یو این نے پاس کیا تھا۔ اس پلان کے تحت 56.5% لینڈ پیلسٹائن کا ہوگا اور جوش اسٹیٹ کا 42.5%۔
तो जूस स्टेट के अंदर उन्होंने कहा था 5 लाख जूस एंड 4.5 लाख अरब्स, जबकि अरब स्टेट के अंदर 735,000 अरब्स एंड 10,000 जूस हों. इकोनॉमिक यूनियन बिटवीन द टू स्टेट्स वाज प्रपोज्ड टू इंश्योर म्यूचुअल बेनिफिट. इन चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन यू स्पीक अबाउट टू स्टेट सोल्यूशन. फिर ये फर्स्ट अरब इसराइल वॉर जो 48 में हुई थी उसके बारे में बात की गई है. देन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, 6 डे वॉर जो कि सेकंड इसराइल अरब वॉर थी. फिर यम किपुर वॉर इन 73 जो कि थर्ड अरब इसराइल वॉर थी. फर्स्ट इंतफादा, सेकंड इंतफादा, टू स्टेट सोल्यूशन. जी. तो यहाँ पर आई वुड वांट कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछें. इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा? इस पे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि अ, चलें, दो क्वेश्चन आप लोगों के हैं. पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ. एक क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट व्हाट डू यू प्रपोज कुड बी द वे फॉरवर्ड. या इस तरह आ सकता है, या इस तरह आ सकता है कि गिव अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इसराइल एंड पैलेस्टाइन डिस्प्यूट एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड. आप अगर ये स्लाइड्स पढ़ें, ये नोट्स पढ़ें, आपको एक बहुत डिटेल्ड इसमें मिल जाएगा. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हमने डिस्कस किया है, हमने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस किया है, हमने कंटेम्परेरी एंड करंट सिचुएशन को भी डिस्कस किया है. तो नायला, योर क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीजन फॉर डिफीट इन द फर्स्ट टू वॉर्स. इसका जवाब नायला है सबसे पहले जो पैरिटी थी, डिस्पैरिटी, मतलब आई वुड से मिलिट्री डिस्पैरिटी बिटवीन इसराइल एंड अरब्स. इसराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था अमेरिका ने, यूरोप ने मिलिटरीली, मिलिट्री इक्विपमेंट दिया गया था, और अरब्स के पास उस सोफिस्टिकेशन, उस टेक्नोलॉजी के वेपन्स नहीं थे. तो ये जो इम्बैलेंस था, ये जो डिस्पैरिटी थी, इसकी वजह से फर्स्ट वॉर भी हारे हैं, सेकेंड वॉर भी हारे हैं. और अभी भी आप देख सकते हैं कि उनके पास आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी है, यानी जो मिसाइल्स को पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है या हवा में उड़ा देता है. और तीसरी चीज, सिर्फ मैं मिलिट्री डिस्पैरिटी नहीं कहूंगा, तीसरी चीज ये थी, पैलेस्टीन के अंदर भी डिसयूनिटी एग्जिस्ट करती है. देखें, हमास को गजा में तो सपोर्ट है, वेस्ट बैंक में सपोर्ट नहीं है, और पूरे अरब कंट्रीज भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते. हमास को सपोर्ट खाली यमन करता है, ईरान करता है, और सीरिया करता है. सीरिया में भी कुछ पार्ट खाली. जो बाकी अरब स्टेट हैं वो हमास को उस तरह सपोर्ट नहीं करते, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को करते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज, अब ये चूंकि आपने खुद सवाल पूछा है तो मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई डू यू थिंक अरब कंट्री सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखें, इसकी वजह ये है
یہ 19 فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر جب بریک ہوا تھا تو عرب نیشنلزم کے اوپر یہ عرب کنٹریز وجود میں آئے تھے، جس میں آپ کا سعودی عرب، عراق، سیریا جو کہ آج کی پریزنٹ فارم میں ہے، جارڈن، ایجپٹ، پیلسٹائن، یہ سب وجود میں آئے تھے۔ ان میں اسلامک فلسفی سے زیادہ عرب نیشنلزم کے اوپر تھی۔ حماس کی آرگنائزیشن جو آئیڈیالوجی فالو کرتی ہے، دیٹ از ناٹ عرب نیشنلزم، اٹ از پین اسلامک آئیڈیالوجی۔ تو ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرنس عربس کے درمیان بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں بھی ڈس یونٹی ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا نقصان انہیں بیٹل فیلڈ کے اندر بھی ہوتا ہے اور کنٹمپریری سچویشن میں بھی ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یہ پوائنٹس آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. You would need to incorporate these points in your answers as well.